باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے، پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 84 سے لے کر کے 88، 84، 85، 86، 87، 88، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ حشر کے دن مشرکین کا حال کیا ہوگا، کیا حال ہوگا، اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان چند آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، یعنی ہر امت پر اس امت کا پیغمبر گواہی دے گا۔ کل قیامت کے دن، حشر کے دن، ہر امت پر اس امت کا پیغمبر ایک نہ ایک پیغمبر ہوگا جو گواہی دے گا کہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ان کافروں کو عذر پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر یا حجت ہوگی ہی نہیں، نہ ان سے رجوع یا عتاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کی ضرورت بھی اس وقت پیش آتی ہے جب کسی کو گنجائش دینا مقصود ہو۔ لا یستعتبون کے ایک دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ انہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اب اگر کافر اور مشرکین اگر اس دن، جس دن حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کفار کو، مشرکین کو موقع نہیں دے گا، اور نہ ہی رب کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی عذر پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، بلکہ کوئی عذر پیش کرنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت صرف نبی پیغمبر کو پوچھا جائے گا، پیغمبر سارے حالات اور کیا جھوٹ کیا سچ ہے وہ بیان کرے گا، کیونکہ وہ موقع تو ان کو دنیا میں دیا جا چکا ہے، کفار کو، مشرکین کو، اور جو لوگ اس دنیا میں برائی کرتے ہیں ان کو تو اس دنیا میں موقع دیا جا چکا ہے، جو کہ دارالعمل ہے۔ آخرت تو دارالعمل نہیں ہے، وہ تو دارالجزا ہے، وہ دارالجزا ہے۔ وہاں تو اس چیز کا بدلہ ملے گا جو انسان دنیا سے کر کے گیا ہوگا، وہاں کچھ کرنے کا موقع کسی کو نہیں ملے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ، اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ ہلکا نہ کرنے کا مطلب ہے درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، یعنی جب عذاب دیا جائے گا تو بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا
اور اللہ تھکے گا نہیں، مسلسل ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو بلا توقف عذاب ہوگا اور نہ ڈھیل ہی دیے جائیں گے، یعنی ان کو فوراً لگاموں سے پکڑ کر اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یا توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آخرت عمل کی جگہ نہیں بلکہ جزا کا مقام ہے۔ پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ کے اندر کہ کفار کو، مشرکین کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ آخرت عمل کی جگہ نہیں ہے بلکہ جزا کا مقام ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو، معبودان باطلہ کی پوجا کرنے والے اپنے اس دعوے میں جھوٹے تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ شرکا جن کو یہ اللہ کا شریک گردانتے تھے کہیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ یا تو شرکت کی نفی ہے، یعنی ہمیں اللہ کا شریک ٹھہرانے میں یہ جھوٹے ہیں، بھلا اللہ کا شریک کون ہو سکتا ہے، یا اس لیے انہیں جھوٹا قرار دیں گے کہ وہ ان کی عبادت سے بالکل بے خبر تھے، جس طرح قرآن کریم نے متعدد جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے سورہ یونس آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اللہ بطور گواہ کافی ہے کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ اس کے لیے مزید اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور 6، سورہ مریم آیت نمبر 81 اور 82، سورہ عنکبوت آیت نمبر 25، سورۃ الکہف آیت نمبر 52، اور پھر بہت سے اور دیگر آیتوں کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا تھا، اس لیے تم ہی جھوٹے ہو۔ یہ شرکا اگر حجر و شجر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ اگر یہ شرکا جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھیے آج بھی غیر مسلموں میں بہت سارے جھاڑوں کا جو ہے پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا تو یہ شجر اور یہ حجر، یہ پتھر اور جھاڑ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ جھاڑ کو بھی بولنے کی صلاحیت دے دے گی، اور یہ جھاڑ بھی پتھر بھی کل کے حشر کے دن اللہ رب العالمین سے بات کرے گی۔ تو اللہ رب العالمین اگر شجر و حجر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی عطا فرمائے گا، بولنے کی طاقت دے دے گا، صلاحیت دے دے گا۔ جنات و شیاطین ہوں گے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، اور اگر اللہ کے نیک بندے ہوں گے تو جس طرح کے متعدد صلحاء و اتقیاء اور اولیاء اللہ کو لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کے نام کی نذر و نیاز دیتے ہیں اور ان کی قبروں پر جا کر ان کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح کسی معبود کی خوف و رجا کے جذبات کے ساتھ کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو میدان محشر میں ہی بری فرما دے گا اور ان کی عبادت کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا سوال اور ان کا جواب سورہ مائدہ کے آخر میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ یعنی جس طرح جنت میں اہل ایمان کی درجات مختلف ہوں گے، جنت میں بھی اہل ایمان کے درجات مختلف ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان نیک ہے تو نیک صرف نمازی نہیں ہے، بلکہ ایک انسان ہے جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر کے تہجد کی نماز بھی پڑھا، فرض نماز بھی پڑھا، نفل روزوں کا اہتمام کیا، نفل نمازوں کا اہتمام کیا، تو گویا کہ ان کا ایک الگ درجہ ہوگا۔ ایک انسان ہے صرف نماز 5 وقت کی نماز کو وقت با وقت پڑھا، ان کا درجہ الگ ہوا۔ تو جس طرح جنت میں اہل ایمان کی درجات مختلف ہوں گے،
اسی طرح جہنم میں کفار کے عذاب میں تفاوت ہوگا، جو گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے ہوں گے، ان کا عذاب دوسروں کی نسبت شدید تر ہوگا، زیادہ سخت ہوگا۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حشر کے دن مشرکین کا کیا حال ہوگا؟ تو یہی حال ہوگا کہ اس وقت اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے تو اللہ رب العالمین اس وقت عذر بھی پیش کرنے نہیں دے گا، اور بھی دیگر باتوں کو بنائیں گے، لیکن کوئی بھی موقع نہیں دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین ایک ایک کر کے اللہ رب العالمین ان سب کو جہنم کے اندر پھینک دے گا، اور ایسے ہی عذاب دے گا، اور عذاب کے اندر کوئی تخفیف، کوئی رکاوٹ، کوئی آڑ نہیں ہوگا، مسلسل عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔